تو عالمی بینک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے نا، وہ پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی دلچسپ کہانی بتاتی ہے۔ ایک ایسی معیشت جو ایک بہت ہی نازک لیکن اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ یہ بے وقت امید اور چیلنجز دونوں کی کہانی ہے۔ اچھا، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، پاکستان کی معیشت ایک بہت بڑے چیلنج سے لڑ رہی تھی، اور وہ چیلنج تھا آسمان سے باتیں کرتی بھی مہنگائی۔ یہ 23% سے بھی اوپر چلی گئی تھی، مطلب ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک ڈراماتی تبدیلی آئی، مہنگائی کی شرح میں زبردست کمی ہوئی اور یہ گر کر صرف 4.5% پر آ گئی۔ پتہ ہے، یہ 2018 کے بعد کی سب سے کم سطح تھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی راحت تھی۔ تو مالی سال 2025 کو ہم ایک غیر معمولی معاشی استحکام کا دور کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا وقت جہاں معیشت کے حالات تیزی سے بہتر ہو رہے تھے اور ایک بہت ہی مثبت تبدیلی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو چلے اب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی متاثر کن بحالی آخر ہوئی کیسے۔ معاشی ترقی کی رفتار بڑھ کر 3% تک پہنچ گئی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ترقی کا جو انجن تھا نا، وہ صنعتی پیداوار اور تعمیراتی شعبہ بنا۔ ہاں، زراعت کا شعبہ تھوڑا سا سست ضرور رہا۔ اور یہ دیکھیں، ایک اور بہت بڑی کامیابی، بیرون ملک سے جو ریکارڈ پیسہ بھیجا گیا نا، اس کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 20 سال میں پہلی بار خسارے سے نکل کر فائدے میں چلا گیا۔ یہ معیشت کے لیے ایک زبردست خبر تھی۔ اچھا، اس معاشی استحکام کا فائدہ صرف اعداد و شمار تک ہی نہیں رہا، بلکہ اس کا سیدھا اثر عام لوگوں کی زندگی پر پڑا۔ پورے ملک میں غربت کی شرح میں ایک واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ لیکن جب لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، عین اسی وقت کہانی نے ایک نیا اور تشویشناک موڑ لے لیا۔ ایک ایسا چیلنج سامنے آ گیا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ تو کیا ہوتا ہے جب اتنی محنت سے حاصل کی گئی ترقی کا سامنا فطرت کی ایک تباہ کن طاقت سے ہو جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکزی مسئلے کو سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں، مالی سال کے شروع ہوتے ہی ملک کو شدید تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے اثرات فوری تھے، بہت گہرے تھے اور بہت دور تک جانے والے تھے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے کہ سیلاب نے حال ہی میں حاصل کی گئی معاشی کامیابیوں کو کتنا بڑا دھچکا پہنچایا۔ ترقی کی رفتار جو بڑھ رہی تھی وہ رک گئی، مہنگائی جو کم ہو رہی تھی وہ پھر سے بڑھنے لگی، اور غربت میں کمی کا جو عمل تھا وہ بھی سست پڑ گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحران سے نمٹا کیسے جائے؟ عالمی بینک نے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا فوری حکمت عملی تجویز کی ہے؟ تو سیلاب کے فوراً بعد معیشت کو پٹری سے اترنے سے بچانے کے لیے ان 4 ترجیحات پر توجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ اس میں مالیاتی استحکام یعنی حکومتی اخراجات پر قابو پانا اور آمدنی بڑھانا یہ سب سے اہم تھا۔ لیکن یہ رپورٹ صرف اس بحران سے نمٹنے کے بارے میں نہیں ہے، اس میں ایک طویل مدتی حل بھی پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا حل جس سے پاکستان بار بار آنے والے معاشی اتار چڑھاؤ کے چکر کو توڑ سکے۔ عالمی بینک کے یہ الفاظ اس بنیادی مسئلے کی بہترین وضاحت کرتے ہیں جس کا سامنا پاکستان کی معیشت کو ایک لمبے عرصے سے ہے۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھے نا، تو یہ ایک ایسے رولر کوسٹر کی طرح ہے جہاں معیشت پہلے بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے نیچے آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے حقیقی اور پائیدار استحکام کبھی آ ہی نہیں پاتا۔ تو اس مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ یہ چارٹ اسے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اگر ہم ویتنام اور بنگلہ دیش جیسے پڑوسی ملکوں سے موازنہ کریں تو پاکستان کے برآمدات اپنی معیشت کے حجم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ تو پھر اس چکر کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق حل ایک ایسی حکمت عملی میں ہے جو برآمدات کو یعنی ایکسپورٹس کو پہلی ترجیح بنائے تاکہ معیشت کو ایک پائیدار اور مضبوط بنیاد مل سکے۔ تو ان 4 واضح اقدامات کے ذریعے رپورٹ ایک مکمل روڈ میپ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے پاکستان اپنی برآمدات کو بڑھا کر اپنی معاشی ترقی کو ایک نئی، پائیدار اور مستحکم سمت دے سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کیا پاکستان اپنی معاشی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ راستہ اپنا پائے گا؟ ملک کا مستقبل شاید اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔